الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے اس کی تشریح میں سجدہ تعظیمی کی جو حقیقت ہے وہ بیان ہو رہی تھی. تو ایک بات دوبارہ گوشے گزار کرتا چلوں، امت مسلمہ کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو جب سجدہ تعظیمی حرام ہے تو سجدہ عبادت تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا کفر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت کیا جائے. تو مزارات اور دوسرے مقامات مقدسہ کی اظہار تعظیم کے لیے بوسے پر گفتگو جو چل رہی تھی وہ یہاں پہنچے تھے کہ ایسے مقامات کا بوسہ لینا مستحب ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا بوسہ لینا درست ہے. حالانکہ بات یہ کی تھی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کو بھی سجدہ نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. تو اسی مضمون کو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ نے عوام الناس جسے کہہ دیں بوسہ دینے سے بھی روکا ہے. کہ عام آدمی ہوتے ہیں نا، وہ آہستہ 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 بوسہ دیتے 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 جھکتے جھکاتے سجدے کی حد کو ٹچ کر جاتے ہیں. نیتاً تو وہ نہیں کر رہے ہوتے ایسا کہ سجدہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن پھر دیکھنے والا فتوے شروع کر دیتا ہے، دیکھنے والا فتوے شروع کر دیتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا نہ، یہ نہ کام کرو، یہ کام ہی نہ کرو. جب سجدہ تعظیمی ہے ہی حرام، منع ہے، تو تم بوسہ بھی نہ لو کہ ایسا ایسا تم بڑھتے چلے جاؤ گے. ہاں، جو عوام الخاص ہیں، علماء خیر ہیں، وہ جو سجدے اور بوسے کو فرق کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو درست ہے، جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے. کیونکہ بوسہ جو ہے یہ محبت کا اظہار ہے کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ بس صرف یہ خالق کو یہ میرا بوسہ نہیں، کیونکہ وہ تو بوسے سے پاک، اللہ تعالیٰ کو تو نہیں چوم سکتی، اس کا تو بوسہ نہیں لے سکتی، اس کی کسی صفت کا بھی بوسہ نہیں لے سکتی. ہاں، قرآن کریم ہے صفت، جو ایک ہی صفت قرآن کریم ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. تو بہرحال احتراماً بھی بوسہ لیا جاتا ہے. اس انسان ماں باپ کا لیتا ہے محبت سے، بچوں کی محبت سے. بچوں کا احترام تو نہیں کرتا نا، تو بچوں کا بوسہ انسان لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو گردن مبارک پر بوسہ دیا کرتے تھے، ماتھا چومتے تھے. تو ناف، روایات میں تھے آپ ناف پر بھی بوسہ دیتے تھے. حضرت حسن دوڑے ہوئے آئے بھرے بازار میں، حضرت حسن علیہ السلام بھرے بازار میں دوڑتے ہوئے آئے تو حضرت ابو ہریرہ پاس تھے. کہا حسن ادھر آؤ، اپنی قمیص اونچی کرو، میں سنت پوری کروں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں ناف پر بھی بوسہ دیتے تھے. تو بھرے بازار میں حضرت حسن کی ناف پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بوسہ دیا، محبت سے، بچے جو تھے. تو بہرحال جو لوگ
مطلقاً بوسہ دینے کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا غور کریں. ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہ واقعتاً اپنی بات کے پکے ہیں. کیا انہوں نے کبھی بوسہ نہیں دیا کسی کو؟ بڑے خشک ہیں بھائی، کسی بھی چیز کا کبھی انہوں نے بوسہ نہیں لیا. وہ تو ان کے گھر والے بتا سکتے ہیں، ان کے گھر والے بتا سکتے ہیں کہ ان کی کتنی سفلی عادات بھی ہیں. بس اتنا ہی کہوں گا. اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم نے کبھی زندگی میں بوسہ نہیں لیا. چلو نہیں لیا، دیا تو ہے نا. کئی مرتبہ چھوٹے بچے کو دیتے نہیں ہیں تو لیا تو ہے نا، دیا ہے بوسہ، لیا بھی ہے دیا بھی ہے. ہجر اسود کے سوا کیا وہ کسی چیز کو بوسہ نہیں دیں گے؟ اپنی اولاد کو چومیں گے نہیں؟ ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومیں گے؟ پاؤں بھی چومنا جائز ہے، کوئی بات نہیں، سجدہ نہیں ہوتا. ماں باپ کے پاؤں بھی چومو. مثال بھی بنی ہوئی ہے کہ فلاں تو جناب اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو دھو پیتا ہے. جو لوگ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو وہ پھر اپنے پیر، استاد، ماں باپ کے ہاتھ چومنا یا ان کے مزار کو بوسہ دینا کیوں کا ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہنا چاہیے. یہ غلط بات ہے. جب شہوات جیسے سفلی جذبات کے تحت انسان کسی غیر اللہ کے بوسے کو شرک نہیں کہتا تو عقیدت و تقدس جیسے اعلیٰ اور بلند جذبہ کے تحت اپنے ماں باپ، استاد، پیر و مرشد یا اور قابل احترام جو شخصیات ہیں یا مقامات ہیں ان کے ہاتھ پاؤں یا ایسے مقامات کو چوم لینا کیوں کر شرک کہا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کہا جا سکتا. تھوڑا سا انسان اگر سوچے نا، تھوڑا سا عقل دی ہوئی ہے یار. یا تو تم یہ کام کرتے نہیں، یا یہ تمہارے ساتھ ہوتا نہیں، بچپن سے تو ہوتا آ رہا ہے، اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہاری عادتیں ہی ایسی ہیں، تمہارا ہاتھ نہیں کوئی چومتا. اپنی اصلاح کرو نا یار، اپنی اصلاح کرو. لوگ تمہارے ہاتھ چومیں سعادت سمجھیں، ایک چھلک تمہاری دیکھنا اپنے لیے سعادت سمجھیں. علم کرو، قرآن سیکھو، حدیث سیکھو، اس پہ عمل کرو. تمہارے چہرے پہ کوئی نور بھی ہو نا، تمہارے چہرے کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو بہترین بنایا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ پھر میں نے اسے اپنی جو چاہی صورت عطا فرمائی. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. میں نے تخلیق کیا، بنایا، سنوارا، معتدل بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، تو میں نے جو چاہی تمہیں شکل و صورت دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو احسن تقویم کی پیرائی میں ڈال دیا، تخلیق کیا. کام کرو نا، تمہارے چہرے پہ نور آئے، انوار الہی کی تجلیات ہوں. لوگ تمہارے ہاتھ کو بوسہ دیں گے، تمہارے بھی دیں گے، گھبراؤ نہیں. کام ایسے کرو. بہرحال میں دور چلا گیا. مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باطنے این خلق کافر، باطنے این خلق کافر کیش با ظاہر مسنج، جملہ قرآن در کنارند، در کنا رند و صنم در آستین. مرزا بیدل، جملہ قرآن در کنا رند و صنم در آستین. لہذا عزیزان گرامی قدر سوچے سمجھے بغیر فوراً بات بات پر لفظ شرک کا راگ الاپتے رہنا اور بابانگے دوہل الاپتے رہنا، نہ جگہ دیکھنا، نہ کوئی مقام دیکھنا، نہ شخصیات کو دیکھنا، یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین گواہ ہے. اب تو جو شرک کا لفظ ہے غالباً یہ جو مفتیان ہیں نا، مفتیان شرک، ان سے بھی تنگ آ گیا ہوگا کہ مجھے کن کن شخصیتوں کے منہ لگنا پڑتا ہے.
تھوڑی سی آج باتیں سخت ہو گئی ہیں، معافی چاہتا ہوں. شرک کا لفظ بھی تنگ ہو گیا ہوگا. یا رب العالمین، یہ شرک جو ہے نا، قرآن کا لفظ بھی ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ تیری کلام کا لفظ ہے، پر مجھے کن کن لوگوں کے منہ لگنا پڑتا ہے. یا اللہ بچا لے مجھے. ہر جگہ پر شرک تھونپ دیتے ہیں، جنہوں نے ہر بات میں ہی مجھے شریک کر کے میری انفرادیت اور میری یکتائی کو ہر شے کی شرکت میں ہی بدل دیا ہے. غالباً ایسے ہی اجرت پسند اور حقیقت نا آشنا، معذرت کے ساتھ، مفتیوں اور قاضیوں کے بارے میں پھر کسی شاعر نے بھی خوب کہا ہے نا، شاعر بھی نہیں چھوڑتے کسی کو پھر. تو اس نے کہا ہے، ہاتھ تک قاضی و مفتی کو لگانے نہ دیا، ہاتھ تک قاضی و مفتی کو لگانے نہ دیا، دختر رز تو بڑی صاحب عصمت نکلی. مطلب یہ ہے عزیزان گرامی قدر، بوسہ دینا مزارات یا مشائخ کی ملاقات کی شرط بھی نہیں ہے، یعنی ہر آدمی پر فرض بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بوسہ دیے بغیر بھی حاضری ہو سکتی ہے. یہ دوسرا رخ یہ بھی ہے. مگر افسوس یہ کہ جب انسان کی زندگی میں ایسے مواقع اور مقامات بھی پیش آتے رہتے ہیں جہاں یہ عمل فرض نہیں ہوتا اور مطلوبہ جو کام ہے اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے، مگر ایسا کرنے یعنی بوسہ دینے سے کبھی کوئی باز آیا ہے؟ کوئی نہیں آتا. اور بڑھتے ہیں، کوئی نہیں، ضد سے دیتے ہیں. یا کسی نے اسے شرک کہا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں کہا. کسی انبیاء نے کہا ہے؟ نہیں شرک کہا. صحابہ نے کہا ہے؟ نہیں کہا. تبا تابعین نے کہا؟ نہیں کہا. تو کیوں اب تمہیں کیا غیر کسی نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوا ہے جو شرک 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 کرتے رہتے ہو؟ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں ایسی بد عقیدگیوں سے بچائے جس میں ہم چنگے بھلے مسلمان بندے کو، اچھے بھلے مسلمان بندے کو جو ہے وہ مشرک کہہ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین فضل فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم